یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ، تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لوڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بنو، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہو، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو، تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے، تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امت ہے، تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں، تمہاری وحدت تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے، تم تو غلام تھے آمنہ کے لال، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے، پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹی اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہی۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی، مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا، میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تو برابر ناچتی رہی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا،
اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا. تمہارا علاج یہی تھا. جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں، جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہیں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی آزاد کاٹے جا رہے ہیں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی. ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے. تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً. دوسری بات وسط، تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط اس کے 3 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں. باعظمت امت، باکمال امت، اور تیسرا معنی معتدل. عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصود نہیں تھا. جعلت لی الارض مسجد، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا، تمہیں یہ عزت دی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو. پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. ہمیں آخری امت بنایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا تم خیر امت ہو. ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں. یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے. تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے. تم خیر امت ہو. تمہیں عزتوں کی مسجد دی گئی. جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے. تم خیر امت قرار پائے. اللہ اکبر. تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے. دوسرا معنی باکمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، جو بانک پر تمہارا مقصود، وہ کسی اور امت کا مقصود نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے. ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک قیراط دی جاتی ہے. اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو 2 قیراط دی جاتی ہے. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، تیسری مثال میری امت کی ہے. تھوڑے عمل پر زیادہ اجر رکھا گیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا. یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی. ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا چلا جاتا ہے. بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے. کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام نہیں دیے گئے. اس امت کو عزتوں کی مسند پر بٹھا دیا گیا. قیامت کے دن آزائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے گی. دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام، چونکہ ان کے اعضاء چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے. تیسرا معنی امت وسط کا معتدل امت، اعتدال کی راہوں پر چلنے والے، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن، عقائد میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر. جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوف پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریق پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو کھو بیٹھی. یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہ السلام کی دشمنی مول لی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا. بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے. آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کو اس راستے کے اندر تو نبی شہید کیے.
امام غازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف 70 ایسے نبیوں کی قبریں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے. یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا, یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی, ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باب میں ایسا غلو کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا, حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قانیم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا. افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے, لیکن مجھے میرے دین نے, میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ دیا. اور ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں. پھر اس کو اجالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ, نہ افراط نہ تفریط کیا. مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا, سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا, کیونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے. جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں, اسی سے اعتدال نکلا. کوئی پلڑا چکا نہیں, عدل کا نظم خراب نہیں ہوا. تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے, اپنا محاسبہ کرتے رہو گے, اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے. تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے. تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا. اللہ جل شانہ کی جو شانیں, اللہ کی جو عظمت ہے وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا روب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے.